نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سارے اعمال میں بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں کہ تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں شہید کر دیں، ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے کہ جو ان سارے کاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو سارے اعمال میں افضل ہے وہ ہے دائمی ذکر الہی، یعنی ہمیشہ دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے یعنی دعا مانگنے سے روکے رکھا، یعنی اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا، اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہا اور اللہ سے سوال نہیں کر سکا، مانگ نہیں سکا، تو مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے بغیر مانگے سارے سائلوں سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے وقت اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، تیرا یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا، یعنی تیرے جو دنیا کے معاملات ہوں گے، دنیا کے کام ہوں گے، وہ بھی سب میرے فضل و کرم سے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے تمام امور کا، تمام معاملات کا، سارے کاموں کا متولی ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ بظاہر تو وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سارے کام اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بہت ہی عمدہ عمل ہے اور اجر عظیم کا سبب ہے، اور اس سے بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے، اسے بھولے نہیں، اور ایسے امور سے، ایسے کاموں سے کہ جو حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھے، بچائے رکھے، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی ایسے اوقات میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا نہیں، اس کو مولا رب العزت کی یاد رہی۔ مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے۔ عزیزوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ پیاس کی حالت میں موت نہ ہو تو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت لبریز رکھو تاکہ مولا تبارک و تعالیٰ پیاس کی حالت میں موت نہ دے، بلکہ مولا رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ موت عطا فرمائے، وہ روح کے قبض کی گھڑی کہ جو ہر انسان کے اوپر طاری ہوگی اس میں انسان پیاسا نہ جائے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر بھی حسرت نہیں کرے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں اس کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیں گی کہ وہ ان میں جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوگا، مگر وہ وقت اس کو یاد ہوگا کہ جس وقت اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس وقت کے اوپر اس کو حسرت ہو رہی ہوگی کہ کاش میں اس وقت کو بھی مولا تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کرتا۔
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ محض رضا الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتی ہے، جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو پرشوق نگاہوں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، جو تیری یاد سے بے پرواہ ہیں، تیری یاد سے غافل ہیں، میں ان کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو اے مولا تو اس وقت میرے پاؤں توڑ دینا، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجیے، اور کثرت سے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، جس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر درود کی تلاوت بھی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہے، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں۔ سارے مسائل کا حل 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔